السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب فاروقی، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم بات کریں گے رمضان کی آمد ہے۔ رمضان المبارک جو ہے وہ آنے والا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہونے لگتی ہے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ ہم یہی کہتے تھے کہ یہ حکومت ہے اتنی مہنگائی ہے، یہ حکومت ہے اتنی مہنگائی ہے۔ اب جو حکومت ہے تو اب مہنگائی کتنی ہے یہ جانیں گے اپنے سینئر اینالسٹ قمر تھلو صاحب سے۔ سر بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ جیسے کہ میں نے کہا سر، رمضان آنے والا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو جو ہے وہ اچانک سے پر لگ جاتے ہیں کہ ٹماٹر اتنے کلو تھا تو اتنے کلو جاتا ہے، پھل اتنے کلو تھا تو پھل اتنے کلو جاتا ہے۔ رمضان ماہ مبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، تو اس میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا چاہیے، نہ کہ عوام کو اتنا زیادہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھو کے دینی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں دیگر کنٹریز میں بھی رمضان المبارک میں جو ہے وہ چیزوں کے جو نرخ ہوتے ہیں وہ کم کر دیے جاتے ہیں، لیکن بینگ اے مسلم کنٹری ہمارے ہاں وہی نرخ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ میرا خیال ہے جب سے رمضان شروع ہوا ہے یا لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، تو رمضان کی فضیلت کو کیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، صحیح، سمجھیں، جو منافع خور لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو لینا دینا ہے صرف پیسے سے، کہ پیسہ کس طرح لوٹنا ہے لوگوں سے، پیسہ کس طرح لوٹنا ہے۔ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ان کو صرف یہ ہے کہ ہمیں پیسہ آنا چاہیے۔ وہ اسی لیے وہ قیمتیں صرف ابھی یا اس حکومت کی بات نہیں ہے، ہر دفعہ 3 گنا زیادہ بڑھائی جاتی ہیں۔ کئی دفعہ میں نے یہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ ایک ہی تو مہینہ آتا ہے ہمارے کمانے کا، اور بھائی یہ ایک ہی تو مہینہ آتا ہے، آپ کمائیں تو ثواب کمانے کا مہینہ آتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر اس بات پہ جاتے نا ایک ہی مہینہ آتا ہے کمانے کا، تو اللہ نے کہا یہ ایک ہی مہینہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ جتنا بخشوانا ہے بخشوا لو، جتنا کمانا ہے کما لو۔ بالکل، ساری زندگی سارے مہینے تو آپ کماتے ہی رہتے ہو، اونچ نیچ کرتے ہی رہتے ہو، لیکن رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو بندہ تھوڑا سا احتیاط رکھے نا۔ اور دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ دوسرے ممالک میں جو نان مسلم ممالک ہیں، وہاں پر بھی میں نے خود میرے مشاہدے میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں قیمتیں آدھی کر دیتے ہیں، وہ ریک الگ لگ جاتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے رمضان مبارک اور رمضان آفر، اور اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم کسی بہت اچھے مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں۔ مطلب ان کو احساس ہے ہمارا، لیکن ہمیں اپنا احساس اپنے ہی لوگوں میں نہیں ہے۔ رہی اس گورنمنٹ کی بات، تو اس گورنمنٹ کو یہ چیزیں ورثے میں ملی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جتنی امیدیں وابستہ تھیں لوگوں کی اس حکومت سے، کیونکہ لوگوں نے بھی بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی تھیں، اور جب وابستہ ہو گئیں تو لوگوں کا خیال تھا کہ 2-3 مہینے میں کایا پلٹ جائے گی، تو 2-3 مہینے میں 2-3 مہینے میں ہی نیا پاکستان نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ 2-3 مہینے میں کایا ہی نہیں پلٹتی، ان کو 2-3 سال لگتے ہیں، تب جا کے ایک اسٹریم لائن بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے عمران خان صاحب نے بھی الیکشن سے پہلے کچھ بہت ہی زیادہ پبلک کے ساتھ وعدے کر لیے کہ یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، اور اگر میں قرضہ مانگوں تو اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں گا، اور میں یہ کر لوں گا۔ تو وہ باتیں سن کے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئیں کہ یار یہ واقعی یہ بندہ تو بہت ہمارے لیے آسمان سے فرشتہ اتر کے آیا ہے، جو نہ تو قرضہ لے گا نہ کچھ لے گا، اور شاید اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے کہ ہمارے لیے کچھ اچھا ہو جائے، اور وہ بھی نہیں ہوا، اور وہ بھی وہ جو IMF ہی قرضہ نہیں دے رہا، اتنی شرائط رکھ رہا ہے کہ ہم جو کچھ جی رہے ہیں ہمیں سانس لینا بھی ہمارا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ حکومت ناکام ہو جائے گی، آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے شاید اب اس ملک کا سسٹم بدلنا چاہیے۔ ہم نے بہت دیکھ لیا جمہوریت کو، بہت دیکھ لیا، مطلب وہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ملک میں کوئی ڈکٹیٹرشپ آنے نہیں دیں گے، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، مر جائیں گے جمہوریت۔
یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جمہوریت کو لوٹ چکے ہیں, جو جمہوریت کو کھا پی چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آئے گی تو ہماری یہ لوٹ مار ختم ہو جائے گی, لیکن اب ہمیں ضرورت ہے ڈنڈے کی. ڈنڈے کے بغیر اب ہم سیدھے نہیں ہوں گے. اگر ہمیں سیدھا کرنا ہے تو پھر ایک اور یہاں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں نا, کیونکہ نئی حکومت کے آتے ہی ہر چیز کے نرخ میں جو ہے وہ اضافہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. پیٹرول کی پرائز دیکھ لیں آپ, سی این جی کی پرائز دیکھ لیں, یا شیخ اردونوش کی پرائز دیکھ لیں, وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. عوام ٹھیک ہے آپ بڑھائیں, قیمتیں بڑھائیں, لیکن ایک دم سے اتنی نہ بڑھائیں نا کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائے. میرا ایک ورژن تھا اپنا ذاتی ورژن تھا, مطلب اس میں کسی کے ساتھ وہ میں شیئر نہیں, میں اپنا ذاتی, کہ بجائے اس کے کہ آپ غریبوں پہ بوجھ ڈالتے, پیٹرول بڑھاتے, یہ بڑھاتے, یہاں پہ سینکڑوں لوگ ہیں جن کو خربوں روپے جو اس ملک کا لوٹ چکے, خربوں اس ملک کا لوٹ چکے ہیں. جیسے سعودی عرب کے شاہ محمد نے کیا, اپنے ہی کزنز کو اور اپنے ہی چچاؤں کو, اپنے ان کو ایک رات الٹا لٹکا کے اور ایک رات میں اربوں ڈالر کی ریکوری کر لی. اگر یہاں پر بھی انہی کو ایک رات الٹا لٹکاتے اور ایک رات میں یہاں خربوں جمع ہو جاتے تو غریبوں پہ بوجھ نہیں پڑتا. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ کیوں نہیں کر پا رہا ہے, یہ کیوں نہیں کر پا رہا ہے. یہاں پہ تکلیف دینے کے لیے, یہاں پہ تکلیف دینے کے لیے, یہاں پہ خون چوسنے کے لیے صرف غریب آدمی ہی بچا ہے, امیر آدمی کے لیے کچھ نہیں. لیکن قمر صاحب ہم دیکھ تو رہے ہیں نیب میں پیشیاں ہو رہی ہیں, عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی ہیں, سماعت پہ سماعت ہوئی چلی جا رہی ہے, ضمانت پہ ضمانت ہو رہی ہے, چھٹی کے دن ضمانت ہو رہی ہے, 1 گھنٹے میں ضمانت ہو رہی ہے. کسی نے بڑا جوک کیا کہ جی وہ رمضان میں جو ہے وہ شیطان بند کیا جاتا ہے, کہ انہوں نے پیشگی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. تو مطلب اگر ہمارے یہاں ایسے انصاف ہیں اور ایسی کورٹیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, ہمارے یہاں مطلب انصاف بھی ریلیف دے کے کیا جا رہا ہے نا, کہ مطلب آپ ریلیف پہ ریلیف, یعنی ہم دیکھتے ہیں کبھی عدالت میں وکیل پیش نہیں ہوتا, تو کبھی جج صاحب اویلیبل نہیں ہوتے, تو کبھی ملزم کی پیشی جو ہے وہ سماعت پہ سماعت کیس کو طول دی جاتی ہے. یہ ساری پری پلاننگز ہوتی ہیں, یہ ساری پری پلاننگز ہوتی ہیں. اب میں نے چند دن پہلے ایک واقعہ پڑھا کہ یمن میں ایک بندے نے ایک 5 سالہ بچی سے زیادتی کی, کورٹ میں کیس گیا, within 3 days جج نے یہ فیصلہ دیا کہ 15 منٹ کے اندر اس کو لے جاؤ اور روڈ پہ جا کے اس کو سرے عام گولی مار دو. اور اس کو باقاعدہ وہ فلم آئی, اس کو گولی مارتے ہوئے دکھایا گیا. اگر یہاں پر یہ سسٹم کیوں نہیں آ سکتا؟ یہاں پہ تو کوئی اگر اس طرح کا کیس سامنے بھی آتا ہے تو پھر گواہوں, ثبوتوں, اور مطلب آپ کے سامنے ہے ثبوت, یار ایک بندہ اپنے منہ سے قبول کر رہا ہے, پروف آ گئے, لیکن اس کے باوجود پھر بندے کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک آدمی نے کہہ دیا نا ہاں میں نے کیا ہے, پھر آگے جا کے مکر جاتا ہے میں نے نہیں کیا, جب کہا کیا ہے اور ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے, سب کو پتا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دہشت اور وہ انصاف کا بول کیوں نہیں بالا ہوتا. یہاں پہ روزانہ 10-20 آدمیوں کو سرے عام لٹکاؤ جن کی لاشیں 6 دن تک لٹکی رہیں. 1 مہینہ یہ کام کرو, ایک اتا ترک کی یا ایک ہلاکو خان کی اب ضرورت ہے اس ملک کو, جو کھوپڑیوں کے انبار لگائے, اور پھر دیکھو کہ ہر چیز کیسے خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. صحیح, ٹھیک. تو لوگ جو ہے نا کافی مطلب خائف نظر آ رہے ہیں آنے والی نئی حکومت سے نا, کہ یار قانون دیکھو, قانون کا بھی برا حال ہے, یار مہنگائی کو دیکھو, مطلب ملک میں ایشوز کم ہونے کے بجائے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ڈیم کا معاملہ تھا, اب پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہیٹ ویو کی آپ چھوٹی سی مثال لے لیں, اب گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہیٹ اسٹروک کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے لیے کوئی مطلب اتنے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہیں. ہمارے پاس سوری ٹو سے کوئی پلاننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان بذات خود ایک آنیسٹ آدمی ہے, لوٹ مار کرنے والا نہیں, لیکن ایک آنیسٹ ہونا لوٹ مار نہ کرنے والے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا, کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اس کے ارد گرد جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو پرانی پارٹیوں کے چھوڑ کے ادھر سے چھوڑ کے ادھر سے چھوڑ کے ادھر. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی آسمان سے فرشتے تو لانے سے رہا, انہی لوگوں سے کام لینا ہے, اور انہی لوگوں کا کام یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو لوٹنا ہی لوٹنا ہے. اور یہاں کی بیوروکریسی کبھی کام کرنے نہیں دے گی.
کبھی بھی کام کرنے نہیں دے گی. یہی بیوروکریسی اور یہی جو عمران خان کے ساتھی ہیں نا, ایک دن عمران خان کو لے ڈوبیں گے اور ایسا لے ڈوبیں گے لیکن ہم کہ پھر دیکھ زندگی میں رہے کوئی عمران خان کا نام لینے والا نہیں ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت آئی ہے اس میں وزارتیں جو ہے وہ تبدیل پہ تبدیل ہوئی چلی جا رہی ہیں, مطلب سالڈ کوئی بندہ نہیں ہے پوسٹ کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزارتیں تبدیل پہ تبدیل ہوئی جا رہی ہیں, پہلے تو ہے آئے دن کچھ نہ کچھ آپس میں ہی ان کی تنقید کا نشانہ ہی بنایا جا رہا ہے. 200-500 لوگ ہیں, انہی میں سے ہی آپ کو چننے ہیں, اور وہ وہی ہیں جو گھوم پھر کہتے ہیں. لیکن آپس کے لوگوں میں ہی بانڈنگ نہیں ہے, اتفاق ہی نہیں ہے. آپس کے لوگ ہی جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے خائف دکھائی دے. عمران خان نے 22 سال اسٹرگل کی نا, اگر اس 22 سال میں اس اسٹرگل کے ساتھ ایک یوتھ کو بھی ایک سیاسی طور پہ گرو اپ کرتے, اپنے ساتھ ساتھ گرو اپ کرتے اور انہی کو آگے لاتے, تو میرا خیال ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ آج اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن انہوں نے صرف اپنی حکومت لینے کے لیے اپنے آپ کو وہ کیا, لیکن یوتھ کو صرف وعدوں پہ ٹالا کہ یہ یوتھ سب کچھ کرے گی, صرف اسی لیے کہا کہ یوتھ صرف ووٹ دے دے بس. لیکن اگر یوتھ کو باقاعدہ ایک سیاسی طور پہ ابھارا جاتا, اس ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں متبادل ڈھونڈنا ہے, یہ جو اتنے وہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جان کیسے چھڑائی جائے گی جب تک ہم نئی یوتھ کو سامنے تیار کر کے نہیں لائیں گے. اب جب تک وہ تیار یوتھ نہیں ہوگی, جب تک یہی اگر بیٹھے رہے تو پھر یہ ملک نہیں چلے گا, صحیح بالکل نہیں چلے گا. پھر یہاں پھر یا تو سسٹم بھی بدلے گا یا واقعی میں بھی کوئی عطا ترکی ہلاک. لیکن اب ہم بات کریں کیونکہ شیخ خوردونوش کی قیمتیں جو ہیں وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اور رمضان کا مڈ ہوگا یا رمضان اسٹارٹ ہی ہوں گے کہ مزید آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں گی. تو حکومت کو ایسے کس سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام کو رمضان میں ایٹ لیسٹ 1 مہینہ کم سے کم ریلیف تو فراہم ہو نا. یہاں دیکھو یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, کچھ ترتیب نہیں دیا ہوا. یہ تو جبکہ انڈیا میں بھی ریلیف دیا جاتا ہے, یہ واحد ملک ہے ہمارا پاکستان جہاں ریلیف دینے کے بجائے 10 گنا زیادہ ہمارے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ہماری عوام میں بھی تھوڑا سا ایکا ہو جائے, مطلب زیادہ نہیں, تھوڑا سا, کہ صرف اتنا سوچیں کہ جی آج جو ہے اگر 3 دن تک ہم نے افطاری میں فروٹ چاٹ نہیں کھائی تو ہم کوئی مر نہیں جائیں گے, آپ فروٹ خریدنا چھوڑ دیں. 3 دن میں ان کا فروٹ ایسا خراب ہو جائے گا کہ ان کو روڈوں پہ پھینکنا پڑے گا. فروٹ کی اسٹرائک ہوئی تو تھی پچھلے رمضان کی اگر بات کی جائے, وہ اسی لیے ناکام ہو گئی, اسی لیے کہ میں تو کر لوں گا کیونکہ میں کہوں گا چلو میرے پیسے بچ جائیں گے. لیکن جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ جن سے خود سنبھالا نہیں جاتا, وہ کہتے ہیں یار ہمارے اوپر مہنگائی کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا, 10 گنا مہنگی بھی ہوگی تو وہ پھر 10 گنا زیادہ سامان لا کے رکھیں گے کہ پھر مارکیٹ سے ختم نہ ہو جائے. تو پھر اگر ایسے لوگ یہاں موجود ہیں, ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے, غریبوں کا ساتھ ہی نہیں دیں گے, وہ ان کو تو اپنے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, ان کی تو کوٹھیاں بھری ہوئی ہیں, تو جب ایسا ہوگا تو پھر یہ ملک کہاں سے ترقی کرے گا. لیکن غریب کے لیے سوچتا کون ہے؟ غریب کے لیے تو کوئی نہیں سوچتا, سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اور اللہ نے یہ ان کے لیے سوچ رکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ غریبوں میں نے اگر تم کو دنیا میں تکلیف دی ہے نا تو تمہارے آگے والے جو جہان ہے نا اس میں اتنی راحتیں ہیں کہ یہ جو کوٹھیاں بھرے ہوئے ہیں نا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. صحیح بات ہے. ہم وہی دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی اب بجٹ آنے والا ہے, جون میں بجٹ آ جائے گا. بجٹ اب لوگ اتنے پریشان ہیں, سوچ رہے ہیں کہ یار بجٹ میں کتنی مہنگائی مزید ہوگی. اس پر بھی ہم قمر صاحب بات کریں گے, مگر پروگرام میں آپ کو پتہ ہے بریک لینا ضروری ہوتا ہے, تو چلتے ہیں بریک کی جانب.